قال دخل عبید اللہ بن زیاد عن معقل بن یسار وهو وجيه فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشتري الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو كاس لها إلا حرم الله عليه الجنة ولا لا كنت حدثتني بهذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. اب سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو رعیت کا والی بنایا، امیر بنایا، اور رعیت نے اس کی امانت پر اعتماد کیا. اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ رعیت کے بارے میں امانت سے کام لے، خیانت نہ کرے، ان کو راحت پہنچاوے، ان کی جان کی مال کی حفاظت کرے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے. یہ ساری ذمہ داری ہے. لوگوں نے اعتماد کیا ہے والی بننے کے بعد، امیر بننے کے بعد دھوکہ دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی والی بنے اور لوگوں نے اس پر اعتماد کیا تو اعتماد کے خلاف دھوکہ دیتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنت، جنت حرام ہو جائے گی. یعنی ایمان میں اور ولایت کے بعد امت کے ساتھ خیانت میں تضاد ہے، کوئی زور نہیں ہے. اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو جنت حرام، اور اگر گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اول وہلہ میں جنت میں جائے گا نہیں. یہ تمام روایتوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی. ما من امیر یلی امر المسلمین، اگر کوئی اللہ پاک کسی آدمی کو مسلمانوں کے امیر بناوے اور اس کا حاکم بناوے اور ان کے لیے بھلائی میں کوشش نہ کرے، ان کو بھلائی پہنچانے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، بہت سے لوگ بے علم ہیں، ان کو علم سکھانے میں کوئی نظام نہ بنائے، اللہ کیا مسئول ہوگا. اور اگر قوم نے اعتماد کیا اور اس نے وہ عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے بعد قوم کے ساتھ دھوکے کا کام کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کش فلیس منا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. کسی بات پر کوئی اعتماد کرے تو اس کے اعتماد کے مطابق کرے. یہ تمام روایتوں میں نبی پاک صاحب نے اس طرح سے فرمایا. اسی طرح حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 حدیثیں بتائی. رأیت احدنا وانا انظر الاخر، ایک تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی، اور آپ علیہ السلام نے دوسری جو بات فرمائی اس کا میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی اس کا وجود نہیں ہوا. آپ علیہ السلام یہ فرمایا ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، اللہ کی طرف سے امانت دل میں اتری. جیسے آنکھ ہے، یہ محل سیما ہے، محل بینائی ہے. آنکھ کے اوپر اللہ نے دیکھنے کی طاقت اتاری. آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے، چربی کی بوٹی ہے، لیکن اب سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محل بینائی بنایا، دیکھنے کی جگہ بنائی، تو وہاں سے آدمی دیکھتا، انگوٹھے سے دیکھتا نہیں، آنکھ بند کر کے ان کا نظر نہیں جلائے. اللہ کہ یہ بھی کوس ہے، یہ بھی کوس ہے، یہ بھی چربی کی بوٹی ہے، یہ بھی چربی کی بوٹی ہے. لیکن اب سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ کی بوٹی کو اپنی جو قوت بینائی ہے اس کا مظہر بنایا، اور کان کو محل سما، اس سے آدمی سنتا ہے، کوئی اور چیز سے سن نہیں سکتا ہے. زبان کو سبحانہ تعالیٰ نے محل ذائقہ بنایا، اس سے آدمی ذائقوں کی تمیز کرتا ہے کہ نمکین ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کروا ہے. اسی طرح سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو محل امانت بنایا، اس پر امانت اتری. امانت کی ضد خیانت. ایک آدمی نے تمہارے پاس کوئی چیز رکھی تو جھوک کی تو واپس کرنے کی،
میں تصرف نہیں کرنے کا ایک امانت کی مثال ہے. یا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی تو اس کی حفاظت کرے، یا تمہارے پاس کوئی بات رکھی تو اس کو کسی کو کہے نہ، یہ بھی امانت ہے. امانت کا بہت عام معنی ہے. جس آدمی کے دل میں خیانت ہے اعوذ باللہ، وہ بئست البطانۃ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخیانۃ فانھا بئست البطانۃ، اے اللہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ انسان کا دل کا بدترین سے بدترین باطن رذیلہ ہے. ادوا میں بھی سمان بدترین سے بدترین باطنی رذیلہ ہے. اور امانت کو مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الصحۃ والامانۃ والغنی عن الناس، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تندرستی عطا فرمانے، امانت دے. آدمی فل تندرست ہو لیکن اعوذ باللہ خائن ہے، ایسی تندرستی کو کیا کرنا؟ ایسی صحت نے ایسی تندرستی کتوں کے پاس بھی ہے، کھا کے پڑے رہتے ہیں. علل اطلاق تندرستی اور صحت مطلوب نہیں ہے، مقصد میں لگے ہو. آدمی صحت اس لیے مانگتا ہے، تندرستی اس لیے مانگتا ہے کہ کچھ کر سکے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، پڑے ہی رہنا ہے، تو پھر بیمار نہیں ہو، دونوں برابر ہے. جیسے بیمار کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے، اگر تندرستی لے کر بھی آدمی کو ایک ہی کام کرنا ہے، کھا پی کے گھومنا دے بس، اس میں جانور میں کیا فرق؟ اس لیے امانت جو ہے انسان کے دل میں اللہ نے اتاری. اور امانت جو ہے نا، امانت یہ ایمان کی زمین ہے. لا ایمان لمن لا امانت له، حدیث میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له. جس آدمی کے دل میں امانت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں. تمہارے پاس بیج ہے، بیج، یہ بیج بونے کے لیے زمین چاہیے، مٹی. پتھر پر نے کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی آدمی بوئے تو نہیں اگے. بیج کو اگنے کے لیے مٹی چاہیے. اسی طرح ایمان اور ایمانی صفات کو جنم لینے کے لیے دل میں امانت چاہیے. امانت ایمان اور ایمان کی صفات کی زمین ہے. لا ایمان لمن لا امانت له، جس آدمی کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین. دکان کی کوٹھی پر بیٹھا ہے تاجر، صدوق اللسان، اس کی زبان میں سچائی ہے، الامین، اور دل میں امانت ہے. مع الصدیقین، وہ اللہ کے یہاں بہت اونچے مقام پر ہوگے، صدیقیوں کے ساتھ ہوگا. اب دکان کی امانت کیا ہے؟ کوئی گاہک تمہاری دکان پہ آیا اور یوں کہا کہ یہ مشین مجھ کو چاہیے. آپ نے کہا کہ 50,000 روپے لینے کے، لے جاؤ. اب اس میں کوئی عیب ہے تم جانتے ہو، گاہک نہیں جانتے. تاجر کے دل میں امانت ہوگی تو فوری بتا دے گا کہ ذرا یہ 50 روپے کی تم خرید ہو، لیکن دیکھو اس میں فال ہے، یہ امین ہوا، تاجر امین ہوا. اور اگر خالی یہ چکر ہے کہ کسی طرح سے مال نکل جانا چاہے، پھر گھر پہ آ کے کہتا بھی ہے پھر کاری نہیں. اب اس کو کیا ہے، آمدنی سمجھتا ہے، کمائی نہیں ہے، خیانت سے کام لیا. پھر شوق سے دوسروں کو بھی کہتا ہے، ساتھیوں کو بھی، وہ چیز تو کاری نہیں، پکڑا ہی نہیں، یہ پکڑا دیا. کوئی موبائل ہے اس میں فال ہے اور تم کہتے نہیں. 1000 روپے کا نے کسی کو 1200 میں دے دیا، پھر خوشی خوشی دوسروں کو کہتے پھرتے کہ 200 روپے ملے نہیں. یہ آپ نے ایمان بیچ دیا 200 روپیوں میں. التاجر الصدیق الامین، تجارت میں 2 چیزیں ہو، زبان میں سچائی ہو، یہاں امانت ہو. امانت ہوگی تو اس دکان پر کسی گاہک کو کبھی نقصان نہیں. صحابہ تجارت کے میدان میں امانت کے ساتھ لگے تو صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لاکھوں انسانوں نے اسلام قبول کیا. ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں. 1 کروڑ مسلمان تجارت میں ایسی نیت کر لے کہ ہم کو سچائی اور امانت سے تجارت کرنی ہے، تو چند سالوں کے اندر 60% سے زیادہ ہندوستانی ہندو ان سے ذہنی طور پر مسلمان ہو جائے. چاہے مندر میں جائے لیکن ذہنی طور پر اسلامی چیز پسند کر لیں گے. لیکن بہت سے زبان 100 ہندو ہے 100 غیر،
تو 99 کی زبان سے ہم یوں سنتے ہیں کہ مذہبی اسلام تو اچھا ہے، لیکن اس پر چلنے والے اس سے ہم کو نفرت ہے. یعنی ہم نے اپنی طرف اسلام کو، اپنے کو اسلام کی طرف منسوب تو کیا کہ ہم مسلمان، اپنی نسبت اسلام کی طرف کی. اسلام نے جو پروگرام دیا زندگی گزارنے کا، اس کو نہیں اپنایا، خالی نسبت کی. اب غیر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام تو اتنا اچھا مذہب نہیں ہے، تو دیکھو ان کے دکان پہ جاؤ تو نقصان ہو جائے، دوسرے کی دکان پہ جاؤ تو نہ ہو. ایسے مسلمان ان کے پاس بیٹھ کے بات کرے تو گالیاں سننے کی، دوسروں کے پاس نہیں سننے کی، اس لیے مسلمان نہیں ہوتے. اگر ہم اسلام کو صرف زبان کی سچائی اور دل کی امانت کو اپنا لیتے تو غیر قوم اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہو جاتی. زندگی ایسی گزارنے کی کہ غیر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے پر، قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف اور بنیادی کتابیں اس کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ تو ہم کو بھی سیکھنا ہے. اس کی افادیت دنیاوی علوم میں، علوم عصریہ میں، جیسے وکالت کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹر علم ہے، اس کی منفعت لوگوں نے دیکھی تو خود ان کی کتابیں ڈھونڈ کے مطالعہ کرتے ہیں اور بنتے ہیں. اگر ہماری ذات سے قوم دوسری غیر منفعت زندگی کی دیکھ لیتی، یہ تو کتنی پاکیزہ زندگی. تو جن کتابوں کو پڑھ کے یہ بنے، ہم کو بھی پڑھنی ہے. تو زندگی ایسی ہوگی غیر قوم اسلامی چیز پڑھنے پر ہمارے پاس تو زندہ کتابیں ہیں، مردہ بھی نہیں. اسلام کے سوا مذہب جتنے بھی ہیں ان کے پاس مردہ کتابیں ہیں، منسوخ، محرف، بگڑی ہوئی. اور ہمارے پاس جھونکی تو لیکن کوئی مجبور نہیں ہوتا ہے. تو امانت کا نزول کہاں ہوا؟ دل میں ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کے بعد قرآن کریم کا نزول ہوا. معلوم ہے کہ قرآن کریم دھیان سے سننا، اس کا ترجمہ سننا، اس کا مطلب سننا، ان کی آیتوں پر اپنی روح کو عمل پر لانا، یہ امانت کا جو تخم ہے، بیج ہے، دل کی زمین میں اللہ نے بویا، اس کو پانی دینا ہے. یہ قرآن کریم پڑھتا ہے، پانی دے رہا ہے. جیسے ایک آدمی نے زمین کے اندر بادام پستہ بوئے، بیج، اب پانی ڈال رہا ہے تو پھلے گا، پھولے گا. یہاں مثال کیا دی آپ علیہ السلام نے؟ فی جذر قلوب الرجال، امانت دل کے اندر اتاری، زمین میں دل کی. اس کے بعد قرآن اترا. فعلموا من القرآن، اب قرآن نے، لوگوں نے قرآن سیکھا. تو علوم قرآن سے، جو علوم حدیث سے جو قرآن کی تفسیر ہے، اس امانت کے بیج کو پانی ملتا ہے تو دھیمے دھیمے ایمان کا درخت اگتا ہے. اس لیے ایک آدمی کبھی بھول سے بھی قرآن کی مجلس میں نہ جاوے، حدیث کی مجلس میں نہ جاوے. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کھیت میں بیج بولنے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں دیا، بیج اگے گا نہیں. اللہ میاں نے بیج بول دیا امانت کا. اس لیے قرآن کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں دھیان سے سننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. یاد رہے نہ رہے اس کی فکر نہ کرے. ایک آدمی کو یقین ہے کہ میرے بدن کی طاقت کھانے سے باقی رہتی ہے، اچھی سے اچھی غذا کھاؤں گا، لطیف سے لطیف، تو کان، آنکھ، زبان، بدن، پٹھے، گودے سب مضبوط رہیں گے. حالانکہ ایک مہینے میں کیا کھایا کوئی سبق سنا سکتا ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک کیا کیا کھایا؟ گنا دے انہوں کدا پسی کوتے رہے. لیکن اس کو یاد نہ رہا، بھلے نہ رہا، لیکن بدن میں جانے کے بعد وہ غذا طاقت تو بنے کہ نہیں؟ بھلے یاد نہیں رہا، بھلے بھول گیا، لیکن جو چیز اس نے کھائی چاہے بھول گیا، وہ نہ کھاتا تو پھر ایسا تر و تازہ رہتا. اسی طرح یہ تو دین کی باتیں سنتے سنتے ایمان تمہارا تر و تازہ رہتا ہے، بھلے یاد نہ رہے. اگر کھانا چھوڑ دیا ہوتا ایک مہینہ تو پھر آپ کی حالت کیا ہو جاتی؟ چل بھی نہ سکتے. یہ تیری طاقت ہے بولنے کی، چلنے کی، سونے کی، اٹھنے کی. بھلے تو بھول گیا لیکن تیرے اندر جو کھانا اترا اسی کی طاقت ہے. اسی طرح قرآن کی ایک بات، حدیث کی ایک بات، بزرگوں کی ایک بات سنتے 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 ایمان تو اندر دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ مضبوط ہو رہا ہے. بھلے وہ باتیں بھول گئے لیکن اس کو پانی پہنچ رہا ہے. آپ علیہ السلام نے مثال دی، وعلیم من السنہ، اور حدیث سیکھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ قرآن کریم کی شرح ہے، قرآن متن ہے.
تو متن نے سرا، قرآن نے حدیث سنی، یہ پانی دیا امانت کے بیج کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک یگ ایسا آئے گا، زمانہ امانت اٹھ جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دلوں سے امانت اس طرح سے رخصت ہو جائے گی جیسے کپڑے کا رنگ اڑ جائے. ایک کلر والا رنگین کپڑا ہے، اس نے دھوپ میں سکھایا، اڑ گیا، رنگ وائٹ ہو گیا. انسان کا دل جو امانت سے رنگا ہوا ہے، امانت اٹھ جائے گی. آپ نے یہ فرمایا یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی. ابھی آپ مارکیٹ میں جاؤ، 100 دکان پہ جاؤ اور 100 دکانداروں سے آپ کوئی چیز خریدو تو گئے 100 دکان، 110 دکانوں سے آپ خیانت ہوگی. بھلے 100 دکان پہ گئے لیکن خیانت کتنوں سے ہوگی؟ 110 سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت اٹھ جائے گی. آپ کسی کو بات کہو، یوں کہنا کہ یہ بات کسی کو مت کہنا. کسی کو نہیں کہوں گا، راز کی بات ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب جانتے ہو جائیں گے. امانت اٹھ گئی کہ نہیں؟ کوئی مجلس میں میٹنگ ہوئی، یہ میٹنگ مجلس کے سوا باہر کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد سب جانتے ہو جائیں گے. امانت اٹھ گئی. قیامت سے پہلے امانت تو ایک عام چیز ہے، ہر چیز میں امانت کا استعمال کرے. ینام الرجل النوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سو جائے گا اور ایک دم اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھ گئی ہوگی. سونے سے پہلے تو اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوگا اور اچانک حالت بدل گئی، سونے سے اٹھنے کے بعد کوئی دوسری بات کرے گا، ایک دم اٹھ جائے گی. اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ توفیق مانگے. اپنی زبان پر اس قسم کے جملے ہو جیسے ایمان کی مانگ ہو، توفیق کی مانگ ہو، امانت کی مانگ ہو، اخلاص کی مانگ ہو، ثابت قدمی کی مانگ ہو، عاجزی ہو. انسان میں 4 خوبیاں ہیں سعادت کی. نیک بختی کی 4 خوبیوں میں ایک خوبی ہے اخبات. الف، کھ، بے، الف اور تا، اخبات. مخبتین، اخبات کا مطلب کہ ہر وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہو، انابت ہو، مانگ ہو، توفیق کی، ہدایت کی، استقامت کی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے بڑا پر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوب. ایک آدمی سوئے اور سو کے اٹھے نے امانت سلب ہو جائے، کتنا نقصان. ایک آدمی 50,000 روپیہ جیب میں لے کے سو گیا اور سو کے اٹھا، جیب کسی نے کاٹ لیا. اب ناشتے کے لیے صبح میں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ آر پار نکل گیا. اب کتنی تکلیف ہوگی اس کو؟ اتنی تکلیف ہوگی کہ وہی جان سکتا ہے کتنی تکلیف ہوگی، بیان نہیں کر سکتا ہے کوئی اپنے الفاظ میں. کیونکہ اس نے پونجی سمجھی تھی 50,000 کو، میرا سرمایہ ہے، لیکن سو کے اٹھنے کے بعد جیب کے اندر آر پار جیب کا ہاتھ نکل گیا. اپنا ہاتھ جیب سے آر پار نکل گیا تو اس کو بہت تکلیف. تو غفلت کی وجہ سے آدمی کے اندر سے امانت کا سرمایہ نکل جائے. جس امانت پر ایمان ہے اس کی قیمت نہیں سمجھتا ہے تو کوئی بان بھی نہیں. سونے سے پہلے ستا تھا، سونے کے اٹھنے کے بعد دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بول رہا ہے. اس کے خیال بھی نہیں کہ بہت بڑا سرمایہ لوٹ گیا، شیطان نے لے لیا. فیضل وسرہ مثل الوقت، اب امانت کا اثر اس کے دل پر ایسا ہو جائے گا جیسے وقتن، واو کاف اور تا، ایک دھندلا سا نقطہ، اس کو وقتن کا ہے علامت. خالی پتہ چلا کہ یہاں پہلے کوئی روشنی تھی، نکل گیا. جیسے کوئی چیز کہاں چپکائی ہے اور وہ اکھیل لی، اکھیل لینے کے بعد وہ جگہ آدمی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی چیز تھی. تو دل سے امانت اللہ اٹھا لیں گے. اب دل میں خالی اتنا رہے گا کہ یہاں پہلے کوئی چیز تھی، اس کو وقتن کا ہے. لغت میں نہیں پتہ چلے گا کہ وقتن کا کیا معنی. وقتن میں تو خالی ترجمہ کرتے اور لغوی آدمی آپ کو سمجھاتا رہے گا لغت میں، اور آپ سمجھتے سمجھتے چلتے رہو گے.
لیکن اس کی حقیقت پلے نہیں پڑے گی. اس کے بعد پھر غفلت برتے گا. لیکن ابھی امید ہے، ایک آدمی نے درخت یہاں سے کاٹ ڈالا ٹہنیوں کے ساتھ، لیکن امید ہے کہ یہ جو درخت کے نیچے جڑے ہے وہ کبھی کوپن پھوٹے اور پھر سے درخت بنے. تو ابھی تھوڑی امید تو تھی کہ بھلے امانت اٹھ گئے، لیکن پھر سے دھیان دے، قرآن سنے، حدیث سنے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، ایمان کی باتیں سنے، تو پھر سے وہ کوپن پھوٹے. آج کے زمانے میں اللہ رب العزت نے کتنا اچھا کام شروع کیا ہے، تبلیغ جماعت، کہ آدمی تعلیم میں بیٹھتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، ایمان کی بات سنتا ہے، پانی ملتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، بات ہی نہیں. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا کمال ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنایا، ان کے دل میں بات ڈالی لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن پھر غفلت برتے گا تو کوپن بھی پھوٹنا ختم ہو گئی. اب جو جگہ تھی وہ اتنی سخت ہو گئی کہ کوپن بھی پھوٹ نہیں سکتی ہے. جیسے ایک آدمی ابتدا میں محنت سے کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں. کبھی کھوٹنے کا کام کیا نہیں، لکڑی توڑنے کا کام کیا نہیں، تو پہلے ہاتھ کے اوپر کیا پڑ جاتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے کہ تکلیف ہے. لیکن پھر یہ اتنے چھالے سخت ہو جاتے ہیں کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسری حالت. تو کم سے کم امانت اٹھنے کے بعد پہلی حالت میں اتنا تو پتہ چلے گا، احساس تو ہے کہ امانت اٹھی، پھر سے پیدا کرے، لیکن وہ احساس بھی نکل جائے گا. مجنون کا ہے، فیضل اثر مثل المجل، اس کا اثر ایسا ہو جائے گا جیسے مجنون. مجنون کا معنی سخت کام کرنے کے بعد جو سخت ہو جاتا ہے ہاتھ، اس کو مجنون کا ہے. اب احساس ختم. بےحس. نبی پاک صاحب نے مثال دی، ایک آدمی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر لے. نبی پاک صاحب نے مثال دی کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے لوگ کیسے ہو جائیں گے. وہ ماشاء اللہ دیکھو گے تو اتنے دیندار، اتنے پرہیزگار، اور ان کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرے لین دین کا، لین دین کے معاملے کے بغیر آدمی کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہی نہیں کہ ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے. جب تک دینار درہم کا معاملہ نہ کرے، لین دین کا معاملہ نہ کرے، وہاں تک اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آ کے بیٹھا، اتنے میں کوئی اور آیا، دو آدمی ہو گئے. ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کہا کہ امیر المومنین، یہ آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے. اس کے اچھا ہونے کی شہادت دی امیر المومنین کے سامنے. اب دھیان سے سنا حضرت عمر نے کیا کہا. اگر ہمارے سامنے کوئی کہے کہ آدمی بہت اچھا ہے تو ہم یوں کہیں گے، منہ ہلائیں گے فیشن سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ آدمی بہت اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یوں فرمایا، پہلا سوال یہ کیا کہ هل انت جار لہ، کیا تو اس کا پڑوسی ہے کہ اندر باہر کی بات جانتا ہے، اور تو شہادت دیتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے. کہ یا رسول اللہ میں ان کا پڑوسی تو نہیں. اگر پڑوسی ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ تجھے راحت پہنچاتا ہے کہ تیرے حق میں حسد رکھتا ہے. اگر پڑوسی ہو کہ ہر وقت اس کو یہ فکر ہو کہ میرے پڑوس کو کیا ہے، کوئی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچنی چاہے میں دکھ میں رہوں، میں پریشانی میں رہوں، تو یہ تو ایماندار ہے. اور پڑوسی ہر وقت جلا بھونا رہتا ہے، جلا بھونا، اس میں آگ لگی ہے، حسد کی بھڑکتا ہے، تو چاہے وہ مؤذن سے پہلے مسجد میں جائے اپنی من کی خبر لے. پہلے مؤذن جاتا ہے، لوگ بعد میں جاتے ہیں، یہ مؤذن سے پہلے جائے. لیکن پڑوسی سے جلا بنا ہے. آپ نے سامنے فرمایا کہ لا یؤمن وہ مومن نہیں جن سے پڑوسی معمول نہ.
ایمان بھی ہے نا، پڑوسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، تکلیف میں بھی ہے، ٹینشن میں ڈالتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو پڑوسی ہے، اس کا تو اس کے بابت رپورٹ دے رہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، کہ لا یا امیر المومنین، میں پڑوسی تو ہوں نہیں۔ دوسرا سوال کیا، حل سافرت معہ، کبھی ان کے ساتھ تو نے سفر کیا؟ سفر کی حالت کے اندر آدمی جب اپنا گھر چھوڑتا ہے تو اصلی مزاج باہر آتا ہے، کیسا؟ اوریجنل۔ اب سفر کی حالت میں ہر وقت اپنی راحت ڈھونڈے، بھائی کی نہیں، ساتھی کی نہیں، اپنی۔ بس میں اپنے کو سیٹ ملنی چاہے، پلین میں اپنے کو سیٹ ملنی چاہے، اپنے کو اچھا کمرہ ملنا چاہے، حج میں اپنا اچھا ڈھونڈے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا اصلی مزاج مفاد پرست آدمی ہے۔ کیسا؟ مفاد پرست، مطلبی آدمی ہے۔ اور اس کو ہر وقت یہ دھن ہو کہ میرے ساتھ جو سفر میں ساتھی ہے اس کو راحت پہلے پہنچے۔ ہمارے گاؤں سے پہلے ایک پیغام نکلتا تھا، پیغام، آزادی سے پہلے ایک پرچہ نکلتا تھا گجراتی میں، پیغام، کاوی سے پیغام۔ اس کے جو حضرت تھے منشی صاحب، یہاں ایک زمانے میں مدرسے کے سب سے پہلے ٹرسٹیوں میں تھے، باوقار ٹرسٹیوں میں، اونچے بلند تھے۔ یہ مدرسہ قائم کرنے سے پہلے انہوں نے پیغام میں ایڈورٹائز دی تھی 1953-54 کے، ان پڑھنا تمہارے پاس ہو تو، کہ بھروچ کی دھرتی پر کوئی ادارہ ہونا چاہیے عربی، کہ بھروچ کی دھرتی پر کوئی عربی ادارہ ہونا چاہیے جس سے بدعت دور ہو۔ انہوں نے ایڈورٹائز پہلے کی پیغام میں، کاوی سے پیغام سے نکلتا ہے وہ 53-54 کا، ان پڑھنا کسی کے پاس فائل ہو۔ یہ منشی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آئے، یہاں آئے تھے بھروچ ضلع میں، کاوی بھی آئے تھے، اور وہاں عبد الرحمن صاحب مظاہر ملت وغیرہ، اور وہاں یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں میں۔ خیر، تو کبھی آئے تو ان کے ساتھ دلی جانا ہوا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ، لیکن ٹرین کے اندر وہ کوئی نیچے اترے چائے لینے کے لیے، سب سے پہلے مجھے چائے لا کے پیش کرے کہ چائے پی لو۔ پہنچتے پہنچتے سب سے زیادہ راحت کے ساتھیوں کا خیال رکھے، اپنا نہیں، اپنے وہ خود کھڑے رہے، کسی کو بٹھائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حل سافر تم آؤ، کبھی ان کے ساتھ سفر کیا؟ سفر کی حالت میں اگر کوئی اپنے ساتھی کا ہر موڑ پہ خیال رکھتا ہے تو ایماندار آدمی ہے، یہ ایماندار آدمی ہے۔ اس نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت والوں کیوں کہا کہ بھائی دیکھو، ہر ساتھی اپنے ساتھی کو راحت پہنچانے کا خیال رکھے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب 10 آدمی جاوے، 15 آدمی جاوے، 20 آدمی جاوے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اصول نہ ہو تو روزت مارا ماری ہوئے، اور مارا ماری سے جھگڑوں سے کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ اختلافات سے تو کام ریٹرن ہوتا ہے، واپس آتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے، ریویس پیچھے آئے۔ وہاں مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس سب سے پہلے جماعت آئی تو کہا کہ ان سے دعا کروانے جاؤ۔ وہاں مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، پہلے وہاں مدنی صاحب اوابین پر رہے، فارغ ہونے کے بعد میواتیوں کی جماعت تھی، کہا کہ حضرت دعا کرنا، ہم تو جماعت سے آئے۔ مدنی رحمت اللہ نے سوال کیا کہ کتنے دن کے؟ 40 دن سے بھی زیادہ۔ آپس میں لڑے کبھی؟ لڑنے تھوڑے گئے تھے، اپنی زبان میں کہا کہ ہم لڑنے تھوڑے گئے تھے، اللہ رسول کا کام کرنے گئے۔ وہاں مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ الیاس کا کام چل پڑے گا۔ وہاں الیاس رحمت اللہ نے شروع میں تحریک چلائی تو لوگوں کا اعتراض تھا کہ اتنے سارے تو روز جھگڑے ہوں گے اور روز کورٹ میں جانا پڑے گا، لیکن کتنے وکیل روکنے پڑیں گے۔ لیکن اصول یہ رکھا کہ ہر ایک اپنے ساتھی کا خیال رکھے، بس جھگڑا ہی نہیں۔ جھگڑا اسی وقت ہو کہ دماغ میں ہو کہ کوئی میرا خیال رکھے۔ جتنے بھی جھگڑے کس کے ہیں؟ میرا وہ خیال نہیں رکھتا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا، مجھے پانی نہیں دیتا، مجھے بستر نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب اصول یہ رکھا ہے کہ اپنا نہیں، اپنے ساتھی کا خیال رکھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں تبلیغ جماعت کے بابت کچھ کہتے نہیں، اس کی گڑ کی بات کہتے ہیں۔ سونار کی تک لوہار کی ایک سونار چھوٹے ہٹوڑے سے یوں کرتا رہے اور لوہار ایک مارنے فیصلہ ہو جائے۔ سبق کی برکت سے تو لوہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا
کہ تو ان کا ساتھی نہیں سفر کا، پھر کیسے رپورٹ دیتا ہے کہ اچھا آدمی ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تیسرے نمبر پر سوال کیا، حل عمل تو بھی دینار و درہم، کبھی ان کے ساتھ لین دین کا سلوک کیا، قرض دیا، کوئی چیز بیچی، کوئی چیز خریدی، اس قسم کا معاملہ کیا، معاملات کی لائن کا کوئی معاملہ کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین میں نے کبھی ان کے ساتھ درہم دینار کا معاملہ کیا ہی نہیں، لین دین کا۔ یعنی جب آدمی کسی کو کوئی چیز ادھار بیچے یا قرض دے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کتنا ایماندار ہے۔ دینے کی طاقت ہے پھر بھی پیسے دبانے کا چکر ہے، تو وہ دیندار بہت ہوگا۔ ایسے لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں، سمجھے؟ عام طور پر جو کسی کا لے کے دبا رہے ہیں وہ بہت دیندار ہوتے ہیں، مسجد میں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی سب میں جگہ بھی نہیں ملتی۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کو اس نے کہا کہ آج تک میں نے اس کا، دیکھو دنیا دار کا مطلب کیا ہے؟ پیسے نہ چھوڑے، اور دیندار اسے کہے کہ پیسوں کی پڑی نہ ہو۔ اب اپنے ذمہ میں کسی کا قرض ہے تو اس کو فکر ہو کہ میں کب اس کو ادا کر دوں، یہ دنیا دار تھوڑا ہے، یہ تو دیندار ہے۔ اور میں چاہے کتنی نماز پڑھوں، تہجد پڑھوں، لیکن کسی کا پیسہ میرا ذمہ ہے تو دینے کا خیال نہ ہے، بلکہ مانگے تو بھی تکلیف ہو، دعا یوں کرو کہ بھول جائے تو صحیح، دنیا دار ہے۔ یہ دیندار نما دنیا دار، دیکھنے میں دنیا دیندار اور اندر کیا ہے؟ دنیا کا مالک ہے۔ اور وہ دیکھنے میں دیندار نہیں لگتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ دیندار ہے، دنیا دار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا کیا تو نے؟ نہیں کیا ہے۔ کہا لعلک رأیتہ فی المسجد، لعلک رأیتہ فی المسجد یرفع رأسہ تارۃ یخفض تارۃ ویقرأ القرآن، شاید ایسا لگتا ہے کہ تو نے خالی مسجد کا پیج دیکھا ہے، مسجد کا صفحہ دیکھا ہے، کتاب کا صفحہ ہوتا ہے اس طرح، مسجد کا اس کا پیج دیکھا ہے کہ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قرآن لے کے تلاوت کرنے بیٹھ گیا، اس لیے تو کہتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے کہ نام امیر المومنین۔ میں نے اس کا مسجد کا پیج دیکھ کر، میں نہ ان کا پڑوسی ہوں، نہ معاملہ پیسوں کا کیا، نہ کبھی سفر کیا، ہاں مسجد کا میں نے اس کا پیج دیکھا، اس سے میں کہتا ہوں کہ اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے اس رپورٹ دینے والا کیونکہ روح انتلئی سبھی صادق، یہاں سے چلتے بغیر تو رپورٹ دینے میں سچا نہیں ہے، بغیر پروف کے کیسے رپورٹ دیتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امانت اٹھے گی، اب جب امانت اٹھے گی تو اس کے معاملات گندے ہو جائیں گے۔ خیر تو اللہ کے رسول نے مثال دی کہ جیسے آگ کا انگارہ، ایک آدمی اپنے پیر پہ ڈالے، دہرست علی رجلک، تیرے پیر پر یوں ڈالا، فترہ منتبرا، انتبر مانے اٹھنا، یہ ممبر کو ممبر اس لیے کہہ رہے کہ مسجد میں اونچی ہوئی جگہ ہے، اٹھی ہوئی، اس لیے اس کو ممبر کہا، اور انتبر مانے اٹھنا۔ آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ ایک آدمی آگ کا انگارہ اپنے پیر پہ ڈالے، قدم پر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد قدم کے اوپر پھوڑوں کی لائن کھلے، لائن لگ جائے چمکتے موتی کی طرح، جیسے موتیوں کی ہار اٹھے ہوئے، تو اتنے چمکدار لگے، اتنے خوبصورت لگے، لیکن اندر گندا ناپاک پانی کپڑے کو لگے تو نماز بھی نہ ہو، اور بے چینی تکلیف، اور کوئی چھوٹا بچہ دیکھے نہیں لگے کہ چھوٹی چھوٹی سیٹ کی لائن پڑی ہے مورتیوں کی، لیکن اس کو ذرا سوئی سے باہر نکالے تو گندا بدبودار پانی نکلے تو اندر جلن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے لوگ ہو جائیں گے کہ دیکھنے میں تو ماشاء اللہ صلی اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ جزاک اللہ، اور کوئی اس کو اتنا اچھا سمجھ کے اس کی دکان سے کوئی چیز لے گا تو بیچارہ اتنا شوق سے اس کی دکان کو دیندار سمجھ کے گئے، گھر آنے کے بعد بہت پچھتائے گا، چھترائی گے وہ چھترائی کے بات اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ وہ پھوڑے دیکھنے میں موٹی ہے، لیکن سوئی کی نوک ماری تو اندر سے ایسا پانی نکلا کہ کپڑے کو لگے تو نماز بھی نہ ہو۔ آپ نے مثال دی کہ جمر دہرت والا رزق، آخری یگ میں، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہو جائیں گے امانت نہ ہونے کی وجہ سے کہ انگارہ ڈالے اور قدم کے اوپر لائن پڑے پھوڑوں کی تو دیکھنے میں موٹی لگے لیکن اندر سے کوئی چیز نہیں، بدبودار ہے۔ اسی طرح آپ کو ایماندار آدمی لگے گا، ایماندار سمجھ کے آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، زمین کا، مکان کا کوئی سامان خریدا،
اور اس کے بعد تم کو دھوکا ہو گیا، اندر سے بدبودار پانی نکلا. یہ میں نہیں دے رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے مثال دی. دیکھو یصبح الناس یتبایعون، فجر میں اٹھ کے لوگ مارکیٹ میں جائیں گے تھیلیاں لے کے. لا یکاد احد، ایک بھی مارکیٹ میں ایسا نہیں ملے گا جو ایماندار ہو. دیکھو معاملات کی مثال دی. آپ علیہ السلام نے نماز کی مثال نہیں دی کہ نماز چھوڑیں گے آخری زمانے میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں کہا. سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی تو 99% آدمی کو جس چیز سے پالا پڑتا ہے، نماز تو تھوڑی دیر پڑھ کے نکل گیا 5 منٹ یا 5 نمازوں کی 25 منٹ، اس کے بعد 23 گھنٹہ جو پالا پڑتا ہے وہ زندگی کیا ہے؟ بے ایمانی کی ہوگی. آپ علیہ السلام نے اس لیے مثال دی کس کی؟ معاملات کی دی. میں اپنی طرف سے مثال نہیں دے رہا ہوں، حدیث کی بات ہے. یصبح الناس یتبایعون، صبح میں اٹھ کے لوگ بیع و شراء کریں گے، لین دین کریں گے. لا یکاد احد یؤدی الامانہ، ایک بھی ایماندار نہیں ملے گا، ایک بھی ایماندار. ورنہ میرا میں منہ کیا کہ میں اس طرح سے کہوں کہ کوئی بھی ایماندار نہیں. یہ تو حدیث کا مفہوم ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. یہاں تک کہ لوگ طور تقلے باتیں کریں گے، ان فی بنی فلاں رجلا امینا، فلاں خاندان میں ایک آدمی ٹھیک ہے ایماندار، وہ بھی اندھوں میں کانا راجا. 100 اندھے ہو دیکھ کہاں ہو، 100 اندھوں میں ایک کانیا ہو تو راجا کون؟ ان کی بالکل آنکھیں نہیں، کم سے کم ایک تو ہے تو اندھوں میں کانا راجا. وہ بھی اندھوں میں کانا ہوگا لیکن لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ فلاں خاندان میں ایک آدمی ہے، یہ ٹھیک اپن ہر ویزا کرتا ہارو، یہ لوگ باتیں کریں گے. حتی یقال، اور لوگ تعریف کریں گے ما اجلدا ما اظرفا ما عقل، کتنا سمجھدار، کتنا اچھا، کتنا صحیح سمجھ والا. وما فی قلبہ، اور اس کے دل میں رائے جتنا بھی ایمان نہیں ہوگا. اور لوگ ایسوں کی تعریف کریں گے، توڑے چکلے بے ایمانوں کی تعریف کریں گے. جن کے دل میں ایمان نہیں ان کے لوگ تعریف کریں گے، خوب تعریف کریں گے. یہ زمانہ ہے. اس کے بعد یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں کون سی بھی دکان سے مال لے لیتا تھا، مسلمان ہو کے نصرانی ہو کے یہودی ہو. اگر مسلمان تھا تو خوف خدا میرا حق ادا کرواتا تھا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتا تھا یہودی عیسائی تو اس کا جو حاکم ہوتا وہ میرا حق ادا کروا دیتا تھا. لیکن آج میں چند آدمیوں کے سوا کسی سے معاملہ نہیں کرتا ہوں. یہ صحابی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ابھی میں چند آدمیوں کے سوا کسی سے معاملہ نہیں کرتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں اس حدیث کو لا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے لیے امانت ایسی ہے جیسے بیج کے لیے زمین. امانت نہیں تو ایمانیات کی بات نہیں کرنے کی، سو جانے کا گودی روڑ کے.